پروگرام بچوں کے رسول میں اہلا و سہلا مرحبا۔ پیارے ساتھیوں، آئیے جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 5 سال ہے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس مکہ آ گئے ہیں۔ بی بی آمنہ کی زندگی اپنے بیٹے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب انہیں اپنے بیوہ ہونے کا غم نہیں رہا۔ اب انہیں دن رات زیادہ لمبے نہیں لگتے۔ بیٹا نظر آتا ہے تو سب پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ پیارا سا بیٹا گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اپنے دادا دادی چچاؤں پھوپھیوں سب سے پیار لے رہا ہے، اپنے برابر عمر والے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ عباس بن عبد المطلب بھی انہی بچوں میں نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ بچے اپنے گھر میں کھیلتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کے صحن میں۔ بی بی آمنہ کی زندگی خوشیوں اور محبت سے بڑی ہوئی ہے۔ پیارا بیٹا، اچھی عادتیں اور ماں سے محبت۔ بی بی آمنہ کے گھر میں بہار آ گئی۔ 1 سال خوشی خوشی گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 6 سال ہے۔ بی بی آمنہ اپنے ماں باپ کے شہر یثرب جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے اور ان کی کنیز ایمن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ 1 مہینہ یثرب میں رہے۔ مکہ میں پانی بہت کم ہوتا تھا۔ یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تالاب بھی نظر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں ہی تیرنا سیکھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے خوب دوستی ہے۔ یثرب میں بچے ایک مینار کی چوٹی پر بیٹھنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تفریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں رہتے ہوئے والدہ کے ساتھ اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی جاتے اور وہ یثرب کے ایک گھر کے اندر دفن ہے۔ یثرب میں 1 مہینہ رہنے کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ یثرب سے واپسی پر بھی یہ قافلہ رسول اللہ، بی بی آمنہ، کنیز ایمن اور 2 اونٹنیوں پر ہی مشتمل تھا۔ ایک اونٹنی پر بی بی آمنہ اور دوسری اونٹنی پر رسول اللہ کے ساتھ ایمن سوار ہے۔ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا جو یثرب سے 222 یعنی 222 کلومیٹر دور، جبکہ مکہ سے 264 یعنی 264 کلومیٹر دور ہے، تو بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بی بی آمنہ کو بخار ہو گیا اور طبیعت سخت بگڑ گئی۔ ایمن بی بی آمنہ کی خدمت میں موجود ہے اور بیٹا اپنی والدہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہے۔ ابوا میں بی بی آمنہ کے علاج کی پوری کوشش کی گئی، لیکن ان کی طبیعت نہ سنبھلی اور اسی بخار میں اللہ کے پاس چلی گئی۔ والد پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور اب ماں جس کا پیار ابھی ہی ملا تھا، رسول اللہ کو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ گھر سے دور، مشکل اور خطرناک راستہ اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ صرف ایمن ہے جو ان کی کنیز ہے۔ اب ایمن کی محبت کا امتحان ہے۔ ایمن کے سامنے اپنے مالکن کا 6 سال کا بیٹا ہے۔ ایمن پر تو خود غم کا پہاڑ ٹوٹا پڑا ہے۔ اتنی مہربان مالکن، اتنا خیال اور احساس رکھنے والی ذات کہاں سے آئے گی؟ بی بی آمنہ کو دیکھتے ہیں جو پرسکون اپنے مالک کے پاس حاضر ہونے کے لیے آرام کر رہی ہیں۔ کبھی اس خوبصورت بچے کو جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے، اس نے حوصلہ اور ہمت سے ان حالات کو سنبھالا۔ بی بی آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ ابوا میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بی بی آمنہ کی قبر ہے۔ اس قبر کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ایمن اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت بہت مشکل اور تکلیف والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے وفات پر روئے، خوب روئے، بار بار روئے، اپنی والدہ اور ان کی محبت کو یاد کر کے روئے۔ اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر روتے رہے۔ بی بی آمنہ کو دفن کرنے کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوڑے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ میں آواز دے رہی تھی، محمد محمد محمد، رکو بیٹا، رک جاؤ۔
رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر رک گئے، ایک بار پھر رونے لگے۔ میں بے بس تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں بھی روئی اور خوب روئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میرا دل سنبھلے تو میں اس پیارے سے بیٹے کو دلاسا دوں۔ میں اور اللہ کا رسول دیر تک بی بی آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ آخرکار خاموش ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ایمن کے لیے بھی یہ لمحے بہت مشکل تھے۔ ایک طرف مالکن کے اپنے گھر سے کہیں دور وفات، تو دوسری طرف 6 سال کا چھوٹا بیٹا جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں۔ اب ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور ایمن سوار ہیں اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ ایمن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی کسی کو بھولتی ہے؟ بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم کے لیے ابوا کے مقام سے گزرتے تو اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمر یاد رہی۔ ایمن بھیگی آنسو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے مشکل لمحات ایمن نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے لگایا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی طرح سنبھالا، انہیں لے کر کئی دنوں تک کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی۔ مکہ پہنچنے پر حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ ایمن محمد کو لے کر آئی ہیں، بی بی آمنہ ساتھ نہیں آئی، تو انہیں ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ ابھی تو عبدالمطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پورے نہیں کر سکا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آنسو نہیں رکتے۔ اتنا پیارا پوتا، اس کے لیے اتنے امتحان کیوں؟ والدہ کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یتیم بچے عام طور پر دوسرے بچوں سے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی مشکل حالات ہوتے ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنا پڑتے ہیں، اور یتیم بچے دوسرے بچوں سے ہر لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پیار کا اظہار نہ بھی کرے تو ان کے چہرے پر ناگواری ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اعلیٰ کردار کی تربیت کر رہے ہیں۔ آنے والی مشکلات کی ابھی سے تیاریاں ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر، حوصلہ اور ہمت عطا کی ہے۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبدالمطلب کے گھرانے میں بھیجا۔ اب تو زمانے کو یہ دیکھنا تھا کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایمن کہتی ہے، عام بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں چپکی ہوتی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ حشاش بشاش یعنی فریش ہوتا ہے، بال سنورے ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی۔ اب ایمن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتی، دھلاتی، انہیں کپڑے پہناتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ عبدالمطلب نے خصوصی ہدایت دی ہے کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایمن نے عبدالمطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن سے ماں کی طرح محبت کرتی۔
رسول اللہ کہا کرتے تھے ایمن میری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے میں کسی کو تانا دیتے ہوئے سنا۔ ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا، کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والی ماں کے بیٹے پر کوئی برتری نہیں سوائے اللہ کریم سے ڈرنے کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب جب مجلس میں جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے جہاں سرداروں کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے اور پوتے کو محبت سے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ دادا جان آپ سے محبت بھی کرتے اور خیال بھی خوب رکھتے۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ایمن کو تاکید کر رکھی تھی، ایمن میرے بیٹے محمد کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ میرا بیٹا اس امت کا نبی ہوگا۔ عبد المطلب کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے ابو طالب کو بلایا اور رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، محمد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا، ہر دکھ تکلیف اور خطرے سے اسے بچانا۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے گلے لگایا اور اپنے والد سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے۔ جناب ابو طالب نے آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا۔ عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا اور ان کے ماتھے چومے، اور مکہ کی شان، بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اپنے مالک سے جا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر یتیم ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے 108 سال کی عمر میں مکہ میں وفات پائی۔ آپ کی وفات پر مکہ کے کئی بازار بند ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک اپنے دادا کے ساتھ رہے۔ جناب عبد المطلب کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر گہرا اثر چھوڑا۔ آپ اپنے دادا جان کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور غم سے رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد، والدہ اور دادا کے چلے جانے کا بہت غم تھا۔ باپ کی طرح پیار کرنے والا چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 8 سال ہے۔ آپ کے والد، والدہ اور دادا وفات پا چکے ہیں۔ یہ 559 کا زمانہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا اور ان کی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ابو طالب کا نام عبد المناف بن عبد المطلب ہے۔ بھائیوں میں سب سے بڑے اور مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ آپ تنگدستی کے باوجود سخی ہیں، غریبوں کی مدد کرتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب ایک اچھے شاعر ہیں اور رسول اللہ کی تعریف میں آپ نے بہت شاعری کی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ گھر آتے ہی یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمے کا غم بھولنے لگا۔ ابو طالب مختلف موضوعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سے بہت متاثر ہیں۔ جناب ابو طالب اور ان کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد پوری کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابو طالب کو اپنے گھر چلانے کے لیے اکثر پیسے ادھار لینا پڑتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ ابو طالب کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا کھائیں تو کھانا کم پڑ جاتا ہے اور بچے بھوکے ہی دسترخوان سے اٹھتے ہیں۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا کم نہیں پڑتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مکہ میں اس زمانے میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ رسول اللہ آج کل کی طرح اسکول نہیں جاتے تھے۔ صرف رسول اللہ ہی نہیں، اس زمانے میں تو آج کی طرح کا تعلیمی نظام تھا ہی نہیں۔ ہنر، عقل، دانش بزرگوں سے سیکھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بزرگوں کے پاس بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خوب وقت ہوتا تھا۔ لوگ بہت توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو اخلاق اور ہنر سکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کسی اسکول، مدرسہ، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دنیاوی استاد کے شاگرد نہیں ہیں۔ ابو طالب کی محبت کی ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری ہے۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی غیر مذہب بات کی۔ مکہ میں فارچون ٹیلر آتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ فارچون ٹیلر اپنے علم سے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بنی اسد کا ایک فارچون ٹیلر مکہ میں آیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے اور اسے اپنے بھتیجے کے متعلق پوچھا۔ فارچون ٹیلر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور دوسرے بچوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے فارغ ہو کر پوچھا، میں نے ابھی یہاں پہ ایک بچے کو دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے اس فارچون ٹیلر کی بے تابی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا۔ فارچون ٹیلر اصرار کرتا رہا لیکن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہ لائے۔ فارچون ٹیلر نے کہا، وہ بچہ میرے پاس لے آؤ، خدا کی قسم اس کی شان بہت بلند ہوگی، وہ بچہ غیر معمولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ رہ کر دیکھا کہ ان کی مالی حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے چچا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ مکہ کے آس پاس بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتے، سخت موسم اور دشوار علاقہ۔ رسول اللہ اپنی بھوک پیاس تپتی دوپہر میں بکریوں کی دودھ سے بجھاتے۔ اگر کبھی دودھ موجود نہ ہوتا تو جنگلی جڑی بوٹیاں بھی کھا لیتے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں، ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چلائی ہیں۔ مکہ میں کسی سردار نے ضیافت پارٹی کا اہتمام کیا، سب کے لیے دعوت عام تھی۔ اس زمانے میں دعوت میں شراب اور ناچ گانا عام ہوتا تھا۔ رسول اللہ کبھی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ دوستوں نے اصرار کیا کہ اس دفعہ آپ بھی اس دعوت میں شرکت کریں۔ رسول اللہ نے اپنے ایک دوست سے کہا، آج تم اپنی اور میری بکریاں بھی چراؤ تاکہ میں اس دعوت میں جا سکوں، کسی دن میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ اس دوست نے حامی بھر لی۔ یہ گرمیوں کا سخت موسم تھا۔ اس زمانے میں دعوت کا اہتمام دن ہی میں کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ گاہ سے دعوت میں جانے کے لیے نکلے۔ آپ گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے سائے میں آرام کرنے لگے تاکہ گرمی کم ہونے پر دعوت میں جا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں لیٹے تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو سورج ڈوب رہا تھا، دعوت کا وقت گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں جا سکے اور چراغ گاہ میں واپس آ گئے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بے معنی یعنی یوزلیس اور فضول معاملات یعنی ایول سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ ارک کا پھل کھاتے تھے۔ ارک ایک کانٹے دار پودا ہے جس کا پھل سخت گرمی میں فائدہ دیتا ہے۔ رسول اللہ بتایا کرتے تھے، میں سخت گرمی میں ایک قریشی سردار عبداللہ بن جدعان کے بنائے ہوئے پیالے کے سائے میں بیٹھ کر جایا کرتا تھا۔ یہ پیالہ عبداللہ بن جدعان نے مسافروں کی خوراک کے لیے بنوایا تھا۔ یہ پیالہ اتنا بڑا تھا کہ مسافر اپنی اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس سے کھانا کھا لیتے تھے۔ اوقاز کا میلہ لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے۔ اوقاز کے بازار میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلوں سے ملنے کا موقع ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ بہت کمال کا تھا، بہت جلد سیکھ جاتے تھے۔
ذہانت اور گفتگو بھی کمال کی تھی. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 یا 12 سال کی عمر میں ملتا حیرت میں ڈوب جاتا. اوقاز آ کر ایک بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوئی کہ عرب میں شاعری کو بہت اہمیت حاصل تھی. شاعروں کو بہت عزت دی جاتی تھی. اوقاز کی منڈی میں مشاعرے ہوتے. اچھا کلام سنانے والے کو انعام اور داد اپریشیشن ملتی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری ذوق بہت بلند تھا. سیدہ عائشہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امر القیس کا کلام بہت پسند تھا. ابو سفیان بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی شاعری کا اچھا ذوق رکھتے تھے، اس لیے دونوں میں اچھی دوستی تھی. مکہ میں بارش کم ہوتی ہے. کچھ سالوں بعد مکہ میں قحط پڑنا معمول کی بات تھی. جب کبھی یہ قحط لمبا عرصہ ہوتا تو نوبت فاقوں میں تک پہنچ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مکہ میں سخت قحط پڑا. جہلمہ بن عرفت بیان کرتے ہیں کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ قحط کس قدر شدید ہے، زندگی بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ چلیں اور ہمارے ساتھ مل کر بارش کی دعا مانگیں. ابو طالب بارش کے لیے دعا مانگنے کعبہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اپنے ساتھ لے آئے. رسول اللہ کے علاوہ وہاں اور بھی بچے موجود تھے. بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کی پیٹھ دیوار کعبہ کے ساتھ لگائی. آسمان بالکل صاف تھا. بچے نے معصوم صورت کے ساتھ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. انگلی کا اشارہ ہوتا ہی لمحوں میں کالے بادل آئے اور خوب برسے. اتنی بارش ہوئی کہ سارا مکہ بارش سے بھیگتا رہا. ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے محبت کا تعلق ساری زندگی قائم رہا. ابو طالب جیسے جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا چچا اللہ کی رحمت ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کے پاس آئے تو کون جانتا تھا کہ ابو طالب اگلے 42 سال باپ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے پیار کرتے رہیں گے. ان کی محبت اور حمایت میں ہر نقصان اور تکلیف برداشت کرتے رہیں گے. ابو طالب کے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا.